السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، کافی دنوں کے بعد میں آج پھر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بے شمار کہانیاں ای میل تو کی ہیں، لیکن کچھ مصروفیات کے بنا میں ان کہانیوں کو اپلوڈ نہیں کر پا رہا۔ کوشش رہے گی کہ جوں مجھے وقت ملتا جائے میں اس کی کمپائلیشن کر کے ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا جاؤں۔ دوستو، بڑھتے ہیں اپنے واقعہ کی طرف۔ آج کا واقعہ ہمیں عدنان نے کراچی سے بھیجا ہے، تو آئیے عدنان کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام عدنان ہے اور یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ سال 2019 میں پیش آیا۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی تھی اور اس دوران میرے بہت سے دوست بنے، لیکن ان دوستوں میں رجب میرا کافی قریبی دوست تھا۔ رجب اکثر ہمیں اپنے گاؤں، جس کا نام بھگوال تھا، وہاں بنی اپنی پشتینی حویلی کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس کی یہ حویلی اس کے پرداداؤں کے زمانے کی ہے، کافی بڑی اور پرانی ہونے کے ساتھ یہ کافی پراسرار بھی ہے۔ رجب کے بقول اس حویلی میں ان کے پرداداؤں کے وقت سے ایک چڑیل رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کافی پراسرار واقعات پیش آ چکے تھے۔ یہ جب واقعات رجب ہمیں سنایا کرتا تھا تو ہم دوست اور بالخصوص میں اکثر اس بات کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار رجب، تم کس طرح کی دقیانوسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ گاؤں کی حویلی تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس حویلی میں کسی پچھل پیری یا کسی چڑیل کا ہونا تھوڑی غیر یقینی سی بات ہے۔ لیکن رجب کا ان باتوں پہ اس لیے بھی پختہ یقین تھا کیونکہ اس نے یہ ساری باتیں اپنے والدین اور دادا دادیوں سے سن رکھی تھی۔ ساتھ ہی رجب ہمیں یقین دلانے کے لیے یہ بھی کہا کرتا کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں تمہیں اپنے گاؤں کی سیر کراؤں گا اور ساتھ وہ حویلی بھی دکھاؤں گا جس کے واقعات میں تم لوگوں کو سناتا آیا ہوں۔ رجب کی یہ پشتینی حویلی بھگوال نامی ایک گاؤں جو کہ گجرات کے علاقے میں واقع ہے، وہاں پر تھا۔ خیر، پھر کچھ وقتوں کے بعد ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی اور ہم دوستوں کا ملنا کافی کم ہو گیا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں آفس سے واپسی آیا تو گھر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے گیٹ کھولا تو سامنے رجب کھڑا تھا۔ اسے اس طرح اچانک دیکھ کے میں کافی خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگلے مہینے اس کی شادی ہے اور وہ میرے گھر اپنی شادی کی دعوت دینے آیا ہے۔ لیکن بلال، انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ اس کی شادی اس کے اسی گاؤں کی حویلی میں تھی جس کے وہ قصے ہمیں اکثر سنایا کرتا تھا۔ اس وقت میں اسے کیا رسپونڈ کرتا مجھے خود نہیں پتا تھا، لیکن قریبی دوست تھا، شادی میں تو جانا تھا۔ اور اسی طرح شادی کے قریب آتے ہی میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی اور کراچی سے بذریعہ ٹرین گجرات کے گاؤں بھگوال کی طرف نکل چلا۔ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران مجھے بار بار اس کی وہی پرانی اور پراسرار حویلی کا خیال آتا رہا۔ خیر، جب میں اسٹیشن پہنچا اور رجب، جو کہ پہلے ہی گجرات آ چکا تھا، مجھے اسٹیشن پہ لینے آیا، اس وقت تقریباً رات ہو ہی گئی تھی اور جب میں حویلی پہنچا تو اس حویلی کو دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ بلال، وہ حویلی اتنی بڑی اور پرانی تھی کہ اسے دیکھ کے راجہ مہاراجاؤں کا زمانہ یاد آ رہا تھا، اور رات میں اس حویلی کو دیکھ کے مجھے تھوڑا ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے آس پاس بالکل اندھیرا تھا۔ دور دراز کہیں کوئی دوسرا گاؤں تھا، لیکن آس پاس کچھ ہی فاصلوں میں دوسرے گھر بھی بنے تھے، اور ان آس پاس کے گھروں میں لوگوں نے رکھوالی کے لیے کتے بھی پال رکھے تھے، اور اس ٹھنڈ کے موسم میں ان کتوں کی بھونکنے کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ میں بھی یہ مناظر دیکھ ہی رہا تھا اور اس میں گم ہی تھا کہ اچانک رجب نے کہا، کیا ہوا بھائی، ڈر گئے کیا؟ میں نے
नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं, और फिर उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली बाहर से देखने में जितनी पुरस्कार लग रही थी, अंदर से और भी ज़्यादा डरावनी महसूस हो रही थी। बड़े बड़े दरवाजे, पुराने नक्शो निगार और शादी का घर होने के बावजूद भी सन्नाटा सा था, जिस पे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बिला झिझक रजब से कहा कि यार 2 दिनों बाद शादी है और मेहमान कोई नहीं आए। जिस पे उसने कहा कि यार गांव के लोग शादी वाले दिन ही आएंगे, और ये कहकर उसने मुझे एक कमरे की तरफ इशारा करा और कहा कि तुम इस कमरे में ही रहोगे। और ये कहकर रजब वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रजब मुझे खाने के लिए वापसी लेने आया और खाने पे उसने मुझे उसके दादा और उसके चचा की फैमिली से भी मिलवाया, जो दिखने में काफ़ी मेहमान नवाज मालूम हो रहे थे। खाना मुकम्मल होने के बाद मैंने रजब को स्मोकिंग का इशारा दिया और फिर वो मुझे वहाँ से हवेली की छत पर ले गया। हवेली की छत का रास्ता दिखने में ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया बरसों से कोई छत की तरफ ना आया हो। खैर, जब हम छत पे पहुंचे तो सर्द हवाओं के झोंके आ रहे थे। छत पे से आप यूं समझ लें कि उस पूरे गांव का नज़ारा नजर आ रहा था। किसी तरफ दूर दराज की खेत, तो कहीं किसी तरफ छोटी सी मस्जिद, तो किसी तरफ गांव का इकलौता कब्रिस्तान दिखाई देता। खैर, स्मोकिंग के दौरान मैंने रजब से उन वाक़यात के बारे में बात की जो रजब हमें सुनाया करता था, जिस पे रजब ने कहा कि यार अदनान, शादी का घर है, इन बातों को फ़िलहाल भूल जाओ, बस एंजॉय करो। मैंने उसकी इस बात को सुनकर चुप रहना ही मुनासिब समझा और दूसरी बातों में मशगूल हो गया। बिलाल, वैसे तो मुझे इस हवेली में आने से पहले तक इन भूत प्रेत या चुड़ैल की बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन उस हवेली में एक अजीब सी बात थी। ऐसा लग रहा था कि हो ना हो यहाँ आस पास हमारे कोई तो है। लगता कभी कि कोई हमारी बात सुन रहा हो, हम पे नज़र रख रहा हो, या कभी तो ऐसा लगता कि कोई एकदम से हम पे झपट जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैंने लंबा सफ़र तय किया है, थकावट का असर हो, लिहाजा मैं और रजब नीचे आ गए। मैं वापसी अपने कमरे की तरफ चला गया और रजब अपने कमरे की तरफ। कमरे में पहुंचने के बाद मेरी न जाने कब आंख लग गई, मुझे खबर ही नहीं हुई। रात के एक पहर अचानक बेचैनी से मेरी आंख खुली। बिलाल, उस रात काफ़ी सर्दी पड़ी थी, लेकिन जब मैं उठा तो मैं पसीने से शराबोर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में मेरा दम घुट जाएगा। इसके साथ ही मुझे भारीपन सा लग रहा था, जैसे कोई और भी इस कमरे में मौजूद हो और उसकी प्रेजेंस से टेम्परेचर बढ़ रहा हो। इसी के चलते मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक बार बाएं जानिब देखा और एक बार दाएं जानिब, लेकिन मुझे उस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं दिखाई दिया। इस वक्त थोड़ा सा घबरा तो गया था, लेकिन मैंने रात के इस पहर किसी को डिस्टर्ब करना गैर मुनासिब समझा और एक बार फिर छत की तरफ चला गया, ये सोचकर कि शायद थोड़ा मूड बदल जाए। छत पे जाकर सिगरेट निकाली और एक कोने में खड़ा होकर स्मोकिंग करने लगा। पूरा गांव उस वक्त अंधेरे और तारीकी में डूबा नजर आ रहा था। खेत में लगे अनाज के पत्ते हवा में कभी एक तरफ लहराते तो कभी दूसरी जानिब। अभी मैं इन्हीं नज़ारों को देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र उस कच्ची सड़क पे पड़ी जो कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान की बाउंड्री से एक औरत बिखरे बालों में सड़क की तरफ आ रही है। अंधेरे में उसकी शक्ल तो मुझे उस वक्त नहीं दिखाई दी, लेकिन बिलाल, लिटरली जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के कोई 3 बज रहे थे। उस औरत को रात के अंधेरे में इस तरह बिखरे बालों के साथ हवेली की तरफ आता देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने जब उस औरत को करीब आते देखा तो इस नियत से छत की दीवार के पीछे छुप गया कि कहीं वो मुझे देख ना ले।
بلال، میں دیوار کے ایک کونے سے بمشکل ہی اسے دیکھ پا رہا تھا، لیکن میں نے اپنی نگاہیں اسی پر ٹکا رکھی تھی۔ صرف مجھے اس بات کی تجسس تھی کہ آخر یہ عورت ہے کون اور اس رات کے پہر کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جب وہ عورت حویلی کے قریب آئی تو میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ بلال، میں نے دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ ایک دم لال سرخ ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آگ یا شعلے سے بنی ہو۔ اور صرف یہی نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ حویلی کی ایک دیوار پر چڑھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد میں بالکل حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دبے پاؤں واپس نیچے کمرے کی طرف جانے لگا۔ لیکن اسی دوران سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی مجھے چھت کی طرف سے کسی عورت کی مدھم آواز آنے لگی، جیسا کہ گویا وہ مجھ پہ ہنس رہی ہو یا میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ چونکہ میں تھوڑا گھبرا سا گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اگنور کرا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر نہ جانے میری دوبارہ کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں لگا کہ پھر ایک دم رات کے پہر میری آنکھ کمرے کے دروازے پہ دستک سے کھلی۔ میں اٹھا، دروازے کی جانب بڑھا اور جب دروازہ کھولا تو اس کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ حد نگاہ سیدھی جانب اور بائیں جانب مجھے کوئی نہیں دکھائی دیا۔ مجھے ایک بار پھر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پہ آخر کون ہو سکتا تھا کہ اچانک کمرے میں موجود الماری کی خود بخود کھلنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ بلال، یہ وہ جنکچر تھا، یہ وہ وقت تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں لازمی کوئی نہ کوئی تو ہے۔ بہرحال میں نے کچھ آیتیں پڑھی اور دم کر کے سو گیا۔ صبح میری جب آنکھ کھلی تو کمرے میں دستک ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے رجب ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اور رجب نے اسی کمرے میں ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا، اور ناشتے کے دوران میں نے رجب سے پوچھا کہ بھائی، یہاں رات میں کچھ عجیب سی ایکٹیویٹیز ہوئی، جس پہ رجب نے مجھ سے کہا کہ دوست، یہاں اس حویلی میں ایسی چیزوں کا ہونا معمول ہے۔ میں نے تمہیں پہلے یہ باتیں بتائی تھیں، لیکن تم نے یقین نہیں کیا، مگر یہ مخلوقات آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی جب تک آپ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہتے ہیں کہ اگلی رات بھی میں اسی کمرے میں ٹھہرا، اور ہر کچھ دیر بعد مجھے کبھی دروازے کی دستک کی آواز سنائی دیتی، کبھی کسی کے پائل کی آواز آتی، تو کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کمرے میں میرے ساتھ لکا چھپی کھیل رہا ہو۔ لیکن میں صرف ان چیزوں کو اگنور کرتا رہا اور آیاتوں کا ورد کرتا رہا۔ 2 دنوں بعد میں شادی اٹینڈ کر کے واپسی کراچی آ گیا، اور جس دن میں اپنے گھر پہنچا اس دن سے لے کر آج تک مجھے مسلسل وہی آوازیں، گھبراہٹ اور وہی ایگزسٹنس شو ہوتی ہے۔ میں نے ان دنوں بہت سے عالموں کو دکھایا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ یہ چیز جو میرے ساتھ جڑ گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہی کیوں جڑی ہے، حالانکہ میں نے تو اسے تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ ان سارے سلسلوں سے صرف میں نہیں، میرے گھر والے بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ اس چیز کا انفلوئنس نیگیٹیولی میرے گھر والوں پر بھی ہو رہا ہے۔ بلال، میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید رجب کی شادی میں جانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ So that was an interesting story جو ہم سے عدنان نے کراچی سے شیئر کی۔ عدنان نے اپنا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا اور جو ابھی تک پیش آ رہا ہے وہ ہم سے شیئر کیا۔ I hope عدنان you will get fine. اینڈ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو بلا جھجک
آپ مجھ سے اپنا واقعہ دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے ٹیپ بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار اور سچی کہانی، سچی گھٹنا کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔